دنیا میں حلال و حرام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے میرے بندے تو خود نمازی بن جا، نمازوں کا پابند ہو جا۔ پھر اللہ نے کہا اپنے گھر والوں کا بھی نماز کا پابند بنا دے۔ مولا کریم بیان فرما رہے ہیں لا نسألک رزقا، اے میرے بندے کہ اللہ کہہ رہا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، بندے میں تمہیں روزی عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ آپ کہہ دیجئے میرے حبیب یہ روح میرے رب کی جانب سے، اس کی حقیقت اللہ ہی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ یعنی جو ہے یہ روح جب انسان کے جسموں کے اندر رہتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے اور اسی روح کے ذریعے انسان کو تقویت ملتی ہے، لیکن اس روح کی حقیقت کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یعنی اس دیوار کو جب اٹھایا تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان دو یتیم بچوں کی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے ان کے ابا۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر باپ نیک ہو تو دنیا میں اولاد کو ان کی نیکیوں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، آج پڑھے گئے قیام اللیل میں 16ویں پارے کو آپ سبھی نے سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ 16ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، لیکن کل کے دن سورہ کہف جو کہ 15ویں پارے سے اس کی شروعات ہے اور 16ویں میں اس کا اختتام ہے، تو میں نے سورہ کہف
کی تفسیر آپ کے سامنے پیش نہیں کی تھی، اس لیے آج کی شروعات 16ویں پارے سے نہ ہو کر کے سورہ کہف یعنی 15ویں پارے سے اور بعد 16ویں پارے ہی پر انشاءاللہ تعالی ختم کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ کہف، کہف کے معنی غار کے ہوتے ہیں۔ اس میں غار والوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کریمہ کی احادیث مبارکہ میں بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جس نے اس سورہ کریمہ کی شروع کی 10 آیات اور آخری کی 10 آیات یاد کرے اور پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ اس کے پڑھنے سے گھروں کے اندر برکت و سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کریمہ کی تلاوت کی تو ان کے پاس گھر کے اندر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا جو بدکنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اس حالات کا جائزہ لیا تو بالکل حقیقت ان کے سامنے آشکارا ہوئی کہ آسمان سے کوئی چیز ہے جسے اس کے اوپر یعنی اس سکینت نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے۔ تو یہ ماجرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول نے ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تلاوت کریں اس سورہ کریمہ کی، یہ سکینت تھی، برکت تھی جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بدک رہا تھا۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس سورہ کریمہ کی تلاوت سے گھروں کے اندر سکینت و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اتنے بڑے خیر خواہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ رہی کہ میری امت کا ہر فرد ایمان والا بن جائے، یعنی جہنم میں نہ جائے بلکہ جنت میں جائے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کوششیں، اتنی کاوشیں کرتے رہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، کفار ایمان لے آئیں۔ اسی کا ذکر کیا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ ہلاکت میں ڈال دیں گے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امت کے خیر خواہ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حتی المقدور کوشش کرتے رہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ، ان نوجوانوں کا واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہ دقیانوس تھا جو لوگوں کو اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کی تلقین کرتا تھا اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کی تعلیم دیتا تھا، حکم دیتا تھا۔ چنانچہ چند ایسے نوجوان
جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئے اللہ نے انہیں ہدایت سے نوازا، جن کا تذکرہ، جن کی تعداد 9 بتلائی جاتی ہے یا اس سے کم بتلائی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ چند نوجوان قوم و ملت سے ہٹ کر کے اللہ واحد کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ ان کی عبادتوں کا تذکرہ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان تو ہماری حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ تو اور کسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے دربار کے اندر طلب کیا اور ان سے پوچھا، تو ان نوجوانوں نے بمانگے دہل یہ کہہ دیا، برملا یہ کہا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے پرستار ہیں، ہم جھوٹے خداؤں اور جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کے دلوں میں یہ خوف، یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف مزید سازشیں اور بغاوتیں کرنے لگیں، تو بادشاہ کے ڈر سے وہ وہاں سے نکل پڑے اور ایک غار کے اندر جا چھپے۔ چنانچہ بیان کیا مفسرین نے کہ جب لوگوں کو ان کے نہ ہونے کا بھی پتہ چلا تو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے صبح سویرے نکل کر کے تلاش شروع کیا، جب پتہ چلا کہ نبی نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے یہ لوگ بھی ان کے تلاش میں نکل گئے اور وہ لوگ غار کے اندر جا کر کے چھپ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اصحاب کہف کا واقعہ بڑا حسن و خوبی کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان نوجوانوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، اے اللہ تو اپنی پاس سے ہمارے لیے رحمت نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے میں پروردگار عالم تو رہنمائی عطا فرما، یعنی ہمارا مددگار کارساز ہو جا۔ تو قرآن نے بیان فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں لوریاں دے دے کر کے کیا کیا؟ سلا دیا، چند سالوں کے لیے عدد سنینا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یعنی ضرب الاذان کا مطلب ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچوں کو جب وہ نہیں سوتے ہیں تو اپنی گود میں لے کر کے یا اسی طرح سے بستر پہ سلا کر کے وہ لوریاں دیتی ہے، لوریاں دے دے کر کے، تھپکیاں دے دے کر کے ماں بچے کو سلاتی ہے۔ یعنی ماں کس قدر محبت میں ایسی لوریاں دیتی ہے اور بچے اس لوریوں کے ذریعہ نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہی تذکرہ قرآن کریم نے ضرب الاذان کہہ کے کہا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں کیا اور اللہ رب العالمین نے انہیں سلا دیا اس غار کے اندر، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا، ایک تذکرہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے انہی اصحاب کہف کا واقعہ بحسن و خوبی بیان فرمایا کہ وہ نوجوان جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط کر دیا، اپنی توحید پر گامزن کر دیا، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ بادشاہ کے سامنے، کفر کے سامنے برملا یہ کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کے توحید کو چھوڑ کر کے ہم ان باطل خداؤں کی پرستش نہیں کریں گے۔ اور خود قرآن نے نقل فرمایا کہ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو اللہ رب العالمین کے حکموں کی خلاف ورزی ہوگی، ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے انہیں غار کے اندر سلایا، اور جس طرح سے قرآن کریم نے بیان کیا اور مفسرین نے تفسیروں کے اندر بیان کیا
کہ وہ 300 سال تک، پھر دوسرے حساب میں 309 سال تک، 300 سال یہ شمسی اعتبار سے یعنی سورج کے اعتبار سے، اور قمری اعتبار سے 309 سال یعنی چاند کے اعتبار سے، یعنی آپ ایسے سمجھیے انگریزی اعتبار سے 300 سال اور عربی اعتبار سے جو ہے 309 سال جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر سلایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم تو دیکھیے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب وہ سوئے تو سورج جب نکلتا تھا تو وہ سورج کی شعاعیں ان پر نہیں پڑتی تھیں، اور جب ڈوبتا تھا تب بھی ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کی کس قدر حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اس اللہ رب العالمین نے پھر انہیں نیند سے بیدار کیا، تو جب یہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو ایسا لگا کہ ابھی ہم غار میں صبح کے پہلے پہر گئے تھے اور جو ہے دن کے آخری پہر میں واپس آ گئے، بالکل صحیح سالم، اور کروٹیں جو بدلتے رہے نیند میں اللہ کی طرف سے رہا، اور ایسے ہی بالکل فریش تر و تازہ، انہیں کسی بات کا احساس نہیں تھا کہ ہم غار کے اندر اتنے دنوں تک رہ گئے۔ چنانچہ انہیں حاجت اور ضرورت پیش آئی کھانے اور پینے کی، تو ان میں سے ایک شخص کو بھیجا گیا، وہ سکہ لے کر کے جو 300 سال پرانا بادشاہ کے زمانے کا تھا گیا، دکاندار کو دیا، تو دکاندار نے جب وہ دیکھا تو کہا بھائی یہ تو 300 سال پرانا ہے۔ تو اصحاب کہف میں سے شخص نے کہا ارے ابھی تو ہم لوگ یہاں پر آئے تھے اور آپ 300 سال پرانے کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دکاندار یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ 300 سال پرانا وہ سکہ تھا۔ چنانچہ اسے شک لاحق ہوا دکاندار کو کہ معاملہ یہ ہے کہ کہیں اسے خزانہ مل گیا، بادشاہ کا دفینہ مل گیا، کچھ اور مل گیا ہے جو ہے یہ لے کر کے آیا ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، یہ بات معلوم کرنے کے لیے ان اصحاب کہف تک اس ساتھی کے ساتھ گیا، اصحاب کہف کے آدمی کے ساتھ گیا، غار والوں تک پہنچا، پھر بیان کیا گیا، اس نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے بعد ان اصحاب کہف کی موت دے دی، اللہ رب العالمین نے انہیں فنا کر دیا۔ تو یہ ہے مختصراً واقعہ اصحاب کہف کا جو قرآن حکیم نے بیان کیا۔ اب اس کے بعد آئیے اصحاب کہف یعنی سورہ کہف کا نزول کیوں ہوا؟ معلوم ہے سورہ کہف کے نزول کا سبب کیا ہے؟ کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ بہت سنو ہے کہ بڑا مشہور ہے بھائی، یہ ہوا سورہ یوسف ہوا، سورہ مریم ہوا، یہ بڑے مشہورہ ہیں جس کو لوگ سننے کے بڑے عادی ہیں۔ یعنی 3 اسباب ہیں جو اس سورہ کریمہ کے نزول کے سبب ہیں۔ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے اور انہی 3 سوالات کا جواب آگے چل کر کے دیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرا یہ اصحاب کہف کے بارے میں، تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ کیا ہے؟ اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کی حقیقت ہے کیا؟ یہی یہودیوں نے کیا کیا تھا، جو ہے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میں کل جواب دوں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ کیا؟ انشاءاللہ نہیں کہا، تو 15 دن تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جب 15 دن کے بعد وحی آئی تو سب سے پہلے یہ کہا گیا، قرآن کریم نے بیان فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جب بھی
آپ ایسا کریں، یعنی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ ہو، اچھا کام کرنے کا ارادہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولیے، انشاءاللہ ضرور کہہ لینا چاہیے۔ اور یہاں پر دیکھیے اس واقعے میں بھی یہی ہوا کہ یہودیوں نے جب سوال کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا میں کل جواب دوں گا، تو 15 دن تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ پھر 15 دن کے بعد جب وحی کا نزول ہوا تب اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جو ہے جب کسی ایسے کام کا ارادہ کرنے کا ہو اللہ رب العالمین کی رضا اور صحیح کام کرنے کا ہو تو ہمیں اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ یعنی اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں نیک کام کرنے کا ہو تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ انشاءاللہ کہنا ہوگا۔ اس کے بعد آئیے روح کی حقیقت کیا ہے، اس سوال یہودیوں نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ آپ کہہ دیجئے میرے حبیب یہ روح میرے رب کی جانب سے، اس کی حقیقت اللہ ہی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ یعنی جو ہے یہ روح جب انسان کے جسموں کے اندر رہتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے اور اسی روح کے ذریعے انسان کو تقویت ملتی ہے، لیکن اس روح کی حقیقت کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو یہ جواب دیا گیا۔ اس کے بعد دو دوستوں کا تذکرہ ہے۔ دو دوست، وہ کون کون دوست ہیں؟ ایک ایمان والا ہے، دوسرا کافر ہے۔ ایک ایمان والا ہے، دوسرا کافر ہے۔ ایمان والے دوست کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کے بالمقابل جو کافر تھا کم نوازشات تھی، اور جو یہ کافر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے باغات سے نوازا تھا۔ انگور کے 2 باغات اور کھجور کے درخت اس کے باغات کو گھیرے ہوئے تھے، اور وہ بڑا خوشحال خوش فہم رہا کرتا تھا، اور اس کی تمنائیں، اس کے دلوں کی آرزویں اس قدر اس کے ارمانوں کی دنیا میں سیر کر رہی تھی کہ اس نے اللہ رب العالمین کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کا انکار، جو قیامت قائم ہوگی ان تمام چیزوں کا وہ منکر رہا۔ اچھا، ان انکار کے بعد جب وہ قائل بھی ہوا کہ اگر قیامت آئے گی بھی تو کیا ہوگا، ایسے ہی جس طرح دنیا میں ہمارے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے، یعنی نوازا گیا ہے، ایسے ہم بھی وہاں قیامت کے دن نوازے جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ ساری باتیں اس نے کہی تو مومن دوست نے اسے سمجھایا، یہ دیکھ یہ بات غلط ہے، تو اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ نافرمانی کر رہا، قیامت کا انکار کر رہا، تیری حقیقت ہے کیا؟ تو ایک ایسے گندے پانی سے پیدا کیا گیا اور تیری وجود کی حقیقت یہی ہے، تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کر لے۔ تمام طرح سے سمجھانے کی، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، لیکن پھر بھی وہ مانا نہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے باغات میں داخل ہوتا تو پھر بھی اس کا معاملہ وہی اکڑ کا رہتا، اس کے حالات وہی رہتے، جو ہے خلاف ورزیاں ہی رہا کرتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ بیان کی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، کہ تو جب باغات میں داخل ہوا تو کیوں نہیں ماشاءاللہ کہا؟ کیا ہے؟ کیوں نہیں ماشاءاللہ کہا؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ ہاں، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں نواز سکے، جو تمہیں دے سکے، نہ تم خود ہی اپنے آپ میں ایسا بنا سکتے ہو، پا سکتے ہو۔ تو اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ جب کوئی نعمت ملے یا کوئی اچھی چیز ہم دیکھیں یا پائیں تو کیا کیا جائے؟ بولیے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، یہ کہا جائے۔ یعنی 2 چیزیں پتہ چلی،
ان واقعات میں کہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو کیا کہا جائے؟ انشاءاللہ، یہ چیز نہ بھولی جائے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی چیز دکھائی پڑے یا مل جائے یا ایسے ہی کوئی اور نعمت ملے تو ہمیں کیا کہنا ہوگا؟ ماشاءاللہ۔ ہاں، ان چیزوں کو یاد رکھا جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ ایسا کریں گے تو کسی کے اوپر نظر بھی نہیں لگے گی۔ یعنی جب کوئی آدمی حسین ہو، خوبصورت ہو، تو آپ کہیں کیا ہی خوبصورت ہے، اور اگر آپ نے ماشاءاللہ نہیں کہا تو ہو سکتا ہو آپ کی نظر بد اس کے اوپر لگ جائے۔ تو جب آپ ایسی دعائیں کریں گے، پڑھیں گے، تو یہ معاملہ صاف ہے کہ اسے کوئی نظر نہیں لگے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے ان واقعات سے یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو ملی۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد ایک انسان کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے مال اور اولاد جو ہے یہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں چھوڑتا ہے۔ پہلی چیز بتائیے، نہیں معلوم؟ ارے پہلی چیز، ارے تذکرہ اسی میں ہے، میں نے کیا کہا؟ مال اور اولاد۔ تو جب آدمی مرتا ہے تو 3 چیزیں چھوڑتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ ایک بولو مال، دوسرے اولاد، تیسرے کس کو؟ ہاں، عمل کو چھوڑتا ہے۔ ہاں برابر، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے قرآن نے جو سمجھانا چاہا ہے کہ انسان کی سوجھ اور بوجھ یہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، مال و دولت ہی، اور ہم بہت کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ سب آپ کی بھول ہے۔ حقیقت تو آپ کا عمل صالح ہے جو آپ کے ساتھ جانے والا ہے، جو آپ کے قبر میں آپ کا رفیق بنے گا، جو فرشتوں کو عذاب دینے سے روکے گا اور کھڑا ہو جائے گا اعمال صالحہ کی شکل میں۔ تو مال، جب انسان کی روح فنا ہو گئی، یعنی انسان کا انتقال ہو گیا، تو بولو آپ کا اکاؤنٹ، آپ کی تجوری وہیں پر، وہیں جیسے ختم ہوئے سب گیا ہے۔ یہ جیب میں کچھ ہے نا، وہ بھی آپ کا نہیں، وہیں ساتھ چھوڑ دیا، جا بابا تیرا معاملہ ادھر، ہم ادھر ہی رہیں گے، ہے نا۔ ایک کافر یہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ مولوی صاحب مجھے بڑی تعجب ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کے کفن میں کوئی جیب تک نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو بھی کچھ اچھی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ جیب تک نہیں ہوتا، یعنی ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ اچھا کام کریں، اچھے عمل کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا بیوہار کریں، یہی سب ہمارا جو ہے کرتب ہونا چاہیے، جو ہمارے لیے کل کے دن کام آئے گا۔ تو بہرکیف انسان جیسے مرا ویسے مال لے، بولو ساتھ چھوڑ دیا، گرچہ آگے کے جیب میں ہو یا بغل کی جیب میں ہو، بینک بیلنس تو چھوڑیے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جو اولاد ہے۔ کیا ہے؟ اولاد کب ساتھ چھوڑتی ہے؟ اگر نیک ہے تب تو چلو ٹھیک ہے، قبرستان تک آپ کا ساتھ دے کر کے چلی آئی، نہلا دھلا کفن دفن کرا کے آگے۔ اور اگر بدبخت ہیں تو کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑے ہیں تو جیسے مرے میت ابھی یہیں پڑی ہے ابا کی، اور بھائی لوگ دولت کے لیے بولو مارا پیٹا شروع کر دیے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں بھائی، کیا بیان کیا جائے۔ میت کو کندھا نہیں دیا گیا، میت کو نہلایا نہیں گیا، اس سے پہلے اولادوں نے پراپرٹی پر، جائیداد پر کے معاملے میں مار پیٹ کر کے تھانہ، عدالت اور چوکی تک پہنچے۔ یہ حال ہے امت مسلمہ کا۔ تو اولاد اگر نیک ہے تو قبر تک گئی، نہیں تو پھر یہی معاملہ ختم ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تیسرا وہ غریب ہے۔ کون غریب؟ جسے ہم اور آپ کوئی ویلو نہیں دیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟
عمل ہے، نیک عمل، ایک ایک عمل انسان کا کل قیامت کے دن انسان جب تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا، اس دن تمہیں ویلو سمجھ میں آئے گی۔ 1 روپے کی حقیقت کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب کہیں سفر میں ہو، 1 روپے کی وجہ سے آپ کو ٹکٹ نہ دیا جائے اور آپ کے جیب میں نہ ہو تو آپ مارا پھریں گے، تب آپ کو اس کی ویلو سمجھ میں آئے گی۔ ایسے ہی اس دن قیامت کے دن جب آپ کا کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، وہی عمل آپ کو دکھے گا، کاش میں نے کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا انجام دیا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ دنیا میں مال و اولاد جو تمہیں زینت نظر آ رہی ہے، یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ تمہارے اعمال صالحہ کل قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے، کام آئیں گے لوگوں۔ اسی لیے اس عمل کو آپ کبھی نہ رائے گا جانے دو، یعنی جو بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اسے کرنے کی کوششیں کرو، یہی آپ کے ساتھ جانے والی ہے۔ اس کے بعد جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انسان دنیا میں ظلم کی شکایت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر اگر ظلم ہو تو اس کی شکایت کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن عجیب معاملہ ہوگا، الٹا کس کی شکایت کرے گا جانتے ہو؟ کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے میرے ہر عمل کو نوٹ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میرے ہر عمل کو نوٹ کیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ اکبر! یعنی دنیا میں ظلم کے خلاف شکایت، آخرت میں یہ نکتہ ہے کہ وہ عمل کے خلاف شکایت کرے گا۔ یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارے تمام اعمال کو نوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ ایک انسان کہے گا ہائے اللہ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا صحیفہ ہے جس نے میرے تمام اعمال کو نوٹ کر کے رکھا ہے، چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو، سارے اعمال کو ریکارڈ کر کے رکھا ہے۔ یہ انسان کل قیامت کے دن بارگاہ رب میں کہے گا۔ اسی لیے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، اے ایمان والو، ایسا عمل کرو کہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے، ہمیں خوشیاں میسر ہو، ہمیں جنت ملے۔ یہی اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، ورنہ اس دن رسوائی کے سوا کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ایک کسی بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، تم سے بھی بڑا جانکار ایک میرا بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب پیدا ہوئی کہ اللہ، مجھ سے بھی بڑا کوئی جانکار وہ کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو ملنے کا بڑا شوق پیدا ہوا، چنانچہ وہ ملنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، میں اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہوں کہ تمہاری ملاقات ان سے کیسے ہوگی۔ کہا کہ تم ایک مچھلی لے لو ٹوکری میں اور بھنی ہوئی، اور اسے لے کر کے جاؤ
اور وہ مچھلی مجمع البحرین پر کودے گی، وہیں میرا بندہ ملے گا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، اور یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ چلے اور مچھلی جہاں کودی تھی وہیں کچھ دیر آرام بھی کیے تھے، لیکن یوشع نے دیکھا تھا کہ یہ مچھلی کودی اور سمندر میں راستہ بنا دی ہے، لیکن شیطان نے انہیں بھلوا دیا، وہ آگے پھر نکل گئے، لمبی مسافت طے کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ کچھ کھایا جائے، تھکے مادے۔ تو یوشع نے کہا رے کیا کھائیں گے؟ ارے جہاں ہم لوگ تھوڑی دیر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے وہیں پر جو ہے وہ مچھلی کود گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا رے بتانا چاہیے تھا نا آپ کو، وہی تو ہمارا جائے مقام تھا، جائے طلب ہماری وہی تھی جہاں پر حضرت خضر ملتے، اللہ نے بتایا تھا۔ اب جیسے جیسے گئے تھے ویسے ویسے قدموں کا نشانات کا تتبع کرتے ہوئے آئے۔ اچھا یہیں پر رک جایا جائے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو غیب کا علم بولو تھا نہیں تھا، یعنی قرآن جا بجا تمام پیغمبروں کے بارے میں کہہ رہا ہے، نبیوں کے بارے میں، کہ غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو مچھلی کودی تھی تو پتہ چل جاتا، کاہے بیچارے موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کرتے تھکے ہارے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب واپس آئے تو دیکھا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، کہا کون؟ کہا میں موسیٰ بنی اسرائیل۔ کہا اچھا موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اے موسیٰ، اللہ نے تمہیں جو علم دیا وہ مجھے نہیں دیا، جو مجھے علم ملا وہ آپ کو نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت موسیٰ نے وہ کون سا علم ہے ذرا بتلائیے تو خضر علیہ السلام سے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، سمندر کے کنارے گئے، کشتی تھی، کشتی پر سوار ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے ہماری کچھ شرائطیں ہیں، آپ جب میں کچھ کروں گا تو آپ کچھ بولنا نہیں، ہاں صبر کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ پیمانہ صحیح ہے، ہم نہیں بولیں گے۔ چنانچہ جب کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کیا کیا، کشتی کو تھوڑا موڑا توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کو صبر نہیں ہوا، کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی، بڑا غلط کام کر رہے ہیں۔ کہا میں نے کہا تھا نا کہ مت بولنا، تو مت بولیے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر جب دریا پار گئے تو ایک بستی تھی، وہاں پر ایک بچہ کھیل رہا تھا، بس اس بچے کی گردن کو حضرت خضر نے مروڑ دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے میں کہا تھا نا صبر کرنا، آپ پھر بول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بستی میں گئے جہاں بستی والوں نے کھانا ہونا بھی نہیں دیا تھا، تو اس بستی میں ایک دیوار تھی، وہ دیوار گر رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے، تو حضرت خضر نے کیا کیا، اس دیوار کو اپنی طاقت اپنی حکمت کے ذریعے صحیح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، کہا کہ یہ کیا آپ سب الٹا پلٹا کام کر رہے ہیں؟ تو حضرت خضر نے کہا بھائی اب دیکھو، اب ہمارا تمہارا جمنے والا نہیں ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب یہیں سے ہماری اور تمہاری جدائی، آپ جاؤ اپنے رستے، ہم اپنے رستے ہیں، اب معاملہ جمنے والا نہیں ہے۔ لیکن کہا سن لو، وہ تینوں کام جو میں نے کیا تھا، جس پر آپ نے مجھے ٹوکا، اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ پہلا کام یہ کہ جو کشتی کو توڑا تھا، کہا کہ یہ کشتی چند یتیم غریب مسکین لوگوں کی تھی، اور میں نے اسے اس لیے توڑا کہ اگر اس میں توڑا نہیں ہوتا تو یہ بادشاہ اس کشتی کو کیا کرتا، غبن کر لیتا، لے لیتا، تو اس کو میں نے عیبدار بنا دیا، اس وجہ سے وہ اس کو نہیں لیا۔ تو اس طرح سے ان غریبوں کا، ان بیچاروں کی مدد ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو میں نے بچے کی گردن مروڑی تھی، وہ معاملہ یہ تھا کہ جو ہے وہ بچہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کے لیے وہ وبال جان بن جاتا، تباہی کا باعث بن جاتا، اسی لیے اس کا معاملہ تمام کر دیا۔
اس کے بعد تیسری چیز جو دیوار میں نے اٹھائی تھی، جانتے ہو وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس کے نیچے جو ہے دفینے دفن تھے۔ اگر یہ نہیں صحیح کی جاتی تو بستی والے ان خزانوں کو، ان دفینوں کو لے لیتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو صحیح کیا، یعنی یہ حقیقت کو آشکارا کیا۔ اچھا، اب یہیں پر آپ دیکھیے کہ اگر باپ نیک ہوتا ہے، باپ اگر نیک ہو تو باپ کی نیکیوں کا اثر بولو بچوں پر ہوتا ہے، اولاد پر ہوتا ہے۔ یہ اسی تیسرے واقعے سے ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ جو ہے حضرت خضر نے جو ان کی دیوار کو اٹھایا تھا وہ اس وجہ سے کہ وہ یتیم تھے اور ان کے دیوار کے نیچے خزانے دفن تھے، لیکن انہوں نے جو اس معاملے کو انجام دیا، قرآن کریم نے لفظوں میں بیان فرمایا، فوجدا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی اس دیوار کو جب اٹھایا تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان 2 یتیم بچوں کی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے ان کے ابا، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر باپ نیک ہو تو دنیا میں اولاد کو ان کی نیکیوں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نیک بننا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو تو ہم کو نیک بننا ہوگا۔ اب ذوالقرنین کا واقعہ، ذوالقرنین کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ وہ ایک بادشاہ تھا، بڑا مال و ثروت والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سارے وسائل کی فراوانی دی تھی، اور اتنا ہی نہیں، اس نے مشرق و مغرب کو، سب کی ساری حدوں کو فتح کر لیا تھا، اور جو ہے وہ ایک پہاڑ کے درے پر پہنچا تو وہاں پر ایک دیوار تعمیر کی، بند لگا دیا، یعنی وہ ایسی دیوار تعمیر کی کہ بتایا جاتا ہے مفسرین نے کہ سیسا پلا کر کے یا اسی طرح سے اور دیگر اور طریقوں سے جو ہے مضبوط طریقے سے مستحکم انداز میں کہ اب نہ کوئی اس کے آر پار آ جا سکتا اس کے اوپر سے، نہ اسے کاٹ کر کے مستحکم طریقے سے آ سکتا ہے۔ یعنی بیان کیا گیا کہ یاجوج اور ماجوج جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے، یہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں، ان کا ظہور بڑی نشانیوں میں سے قیامت کے قریب یہ لوگ ظاہر ہوں گے۔ تو یاجوج اور ماجوج اس دیوار کی روز آنا خدائی کرتے ہیں، روزانہ کاٹتے ہیں، لیکن یہ نہیں کاٹ پا رہے ہیں۔ پھر جب قیامت اللہ رب العالمین کو قائم کرنی ہوگی تو وہ پھر اس دیوار کو کھود کر کے وہ کیا کریں گے، انشاءاللہ کہیں گے، اور دیوار کھد جائے گی، اس کے حد ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ نکل آئیں گے، زمین پر فتنہ و فساد برپا کریں گے اور تیر آسمانوں کی طرف اچھالیں گے، اور اس طرح سے معاملہ بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا کرے گا، فنا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ ہے ذوالقرنین کا مختصر سا واقعہ جو صحیح حدیث اور مفسرین کے تفسیروں کے آئینے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد سورہ کہف میں اور ساری باتیں ہیں، لیکن اب انہی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ آئیے سورہ مریم کی شروعات کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی شروعات ہوتی ہے حروف مقطعات سے، اور اس کے شروعات میں ایک پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے اولاد کی طلب کی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بڑھاپے اور ضعیفی کی عمر میں بیوی کے باج ہونے اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، نیک اولاد پیغمبر یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹے کی اللہ نے بشارت دی اور بیٹا بھی عطا کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کاف ہا یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا اپنی عاجزی و انکساری کے ساتھ کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم اللہ رب العالمین میں کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور اللہ رب العالمین میرے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اے پروردگار عالم تو میری دعاؤں کو قبول فرما، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا میں تمہیں ایک نیک صالح اولاد کی بشارت دے رہا ہوں اور اس کا نام میں یحییٰ رکھ رہا ہوں، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ حضرت زکریا بحیثیت انسان بشر، اللہ رب العالمین میں بوڑھا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، میری بیوی کا عالم بھی بچہ پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، اللہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کچھ دکھا دے، اللہ کیسے پتا چلے گا کہ مجھے اولاد ہوگی؟ پروردگار عالم نے بیان فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ تیرے لیے نشانی ہے یہ زکریا، سن لے کہ جو ہے تو تین دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا، یعنی جو ہے یہ تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکہ تو گفتگو نہیں کر سکے گا، پھر بعد میں تیری حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد یقیناً جو ہے اولاد دینے کی بشارت دے دی ہے، یہ تسلی ہے، یہ تشفی ہے تیرے لیے۔ چنانچہ اللہ نے ایسے ہی کیا۔ اس واقعے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب دعا کی جائے تو پہلی چیز یہ ہے کہ دعا آہستہ کی جائے، چپکے کی جائے، زور سے نہ پکارا جائے، ہاں زور سے نہ پکارا جائے بلکہ خفیہ طور پر اللہ سے جو ہے مانگی جائے دعاؤں کو۔ اس سے ایک چیز یہ پتہ چلا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آدمی آرام سے خفیہ طور پر دعا کرے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو لوگ اس کی بات کو سنیں گے نہیں تو اس کا مذاق نہیں بنائیں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے اگر آدمی کسی ایسی چیز کی امید کرتا ہے جو ناممکن ہے، تو یہاں کیا تھا جانتے ہو؟ دنیا کے حساب سے اگر کسی کی شادی ہو گئی، جو ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں 10 سال 15 سال، تو انسان دم توڑ دیتا ہے۔ اگر وہ ایسا آدمی دعا مانگے اور کوئی دعا کو سنے تو آدمی کیا کہتا ہے، لوگ کیا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو اس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہ خام خواہ اتنا پریشان ہے، اولاد مانگ رہا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کے حالت کی خبر بھی دوسروں تک پتہ نہیں چلے گی، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو ہے نہ جو چیز نہ ہونے والی ہو اللہ وہ بھی کر دے گا۔ اس واقعے سے یہ بھی ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا اس سے ہم اور آپ اقتباسات اور مطلب نکال سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور اس کے بعد حضرت مریم کا وہ بیان
کہ جبریل امین انسانی شکل میں مریم کے پاس آئے اور حضرت مریم نے جب انہیں دیکھا تو وہ ڈر گئیں، اور قرآن کریم نے نقل فرمایا، اللہ رب العالمین نے ان تمام واقعات کو ذکر فرمایا ہے بحسن خوبی طریقے سے کہ مریم نے یہ کہا کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں، تو اگر تیرے اندر خوف ہے اللہ کا تو میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، تو مجھے ہاتھ نہ لگانا، تم مجھے ٹچ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے، جو اللہ رب العالمین کے فرشتے نے جو کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا اے مریم میں اللہ کی جانب سے جو ہے فرشتہ ہوں، جبریل ہوں، جو آیا ہوں آپ کو بچے کی بشارت دینے کے لیے۔ قرآن نے نقل فرمایا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، اے مریم آپ نہ ڈریں، آپ نہ خوف کھائیں، میں اللہ کے جانب سے آپ کے پاس آیا ہوں بچے کی بشارت دینے کے لیے۔ حضرت مریم بول پڑی، ان کی باتیں اللہ رب العالمین نے نقل فرمائی۔ کیا فرمایا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، ہائے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، اور نہ میں جو ہے بدکار ہوں، فاحشہ ہوں، یہ معاملہ ایسا ہے تو مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل امین نے اللہ کے حکم سے گریبان میں پھونک مارا اور حمل قرار پا گیا۔ جب حمل قرار پایا تو قرآن نے بیان فرمایا مریم ماری شرمندگی کے جو کراہ اٹھی، اے پروردگار عالم فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی کنت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ نے کہا جاؤ ایک درخت کے پاس، وہ ٹنڈ منڈ درخت کے پاس جاؤ۔ دور دراز نکل گئی مریم، اور مریم اپنی درد زہ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور اس سے زیادہ انہیں یہ ستا رہا تھا وکنت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گی، قوم والے تانے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے ہی میں نسیہ منسیہ ہو جاتی، میرا خاتمہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم پریشان حیران ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے میری بندی وَحُزِّي إِلَيْكَ، اے میرے بندی اس خضور کی ٹہنی کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، اللہ رب العالمین تر و تازہ خجور عطا کرے گا۔ چنانچہ وہ ٹہنی کو ہلائیں اور رب العالمین نے تر و تازہ خجور مریم کو عطا فرمایا۔ پینے کا پانی بھی مریم کے قدموں تلے سے اللہ رب العالمین نے جاری و ساری فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آؤ ایمان والو، جب ولادت ہو گئی تو حضرت مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو لے کر کے قوم والوں کے پاس جا رہی ہیں۔ قوم والے کہہ رہے ہیں اے مریم قال یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم تو نے یہ کارنامہ کیا کیا ہے؟ ارے تیرا باپ بدکار نہیں تھا، تیری ماں زانیہ نہیں تھی، یہ مریم تو نے یہ بچہ کہاں سے لے آیا، کہاں سے لے آیا؟ حضرت مریم کی بے کسی بے بسی کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ
नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। इशारा किया बच्चा बोलेगा, लोगों ने कहा बच्चा कैसे बोलेगा? अल्लाहु अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से माँ के गोद में बोल पड़े, काल इन्नी अब्दुल्लाह। ऐ मेरी माँ पर इल्जाम देने वाले लोगों, सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वातानियल किताब वजअलनी नबिया। अल्लाह मुझे किताब अता फरमाएगा और मुझे अल्लाह नबी बनाएगा। यानी यही बेकसी बेबसी का बयान था जो हजरत जाफर ने बादशाह नजाशी के सामने पढ़ा था, तो पूरा का पूरा दरबार रो पड़ा था और ईमान ले आए थे। ये कुरान का ये जाज है ईमान वालों, जरा गौर कर लो। तो ये है मुख्तसर बात हजरत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र जो बुतों का पुजारी था, बुतों को बनाने वाला, बुतों का बेचने वाला, तो हजरत इब्राहीम को जब अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो हजरत इब्राहीम ने क्या कहा? क्या कहा? कुरान ने नकल फरमाया, या अबती, ऐ मेरे अब्बू जान, लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ऐ अब्बा, आप ऐसे माबूदों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना आपको कुछ भी फायदा पहुंचा सकते हैं? हाय अल्लाह, वो नबी शिर्को खुराफात को देख करके कबीदा खातिर होने वाला, बाप को जहन्नम से बचाने वाला, कौम को जहन्नम से बचाने वाला, लेकिन खुद ही बाप ने इसके जवाब में जो दिल तोड़ जवाब दिया, कुरान ने नकल फरमाया, क़ाल अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। ऐ इब्राहीम, अगर तू मेरे बुतों के एराज से बाज ना आया तो सुन ले, मैं तुझे संगसार कर दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा और मैं तुझसे जुदा हो जाऊंगा और तुझे इस शहर से निकाल दूंगा। ये सारा मामला बयान किया गया, ये जिक्र है। तो इसीलिए अगर तौहीद के साथ कोई खिलवाड़ करे, घरचे बाप ही क्यों ना हो, तो बेटा अपने बाप को बोलो, हाँ, कह सकता है कि नहीं कह सकता है, लेकिन कहने का अंदाज वही रहेगा, अब्बा जान आप ये गलत मत करें, ये बहुत गलत है। और बाप को ये नहीं कहना चाहिए कि तो हमारा ही लड़का हमारे सामने पैदा होने वाला, हमको आए हो समझाने? अजाजा, मैं बहुत समझता हूँ, ऐसा नहीं, हक हक है, चाहे बच्चा कहे चाहे बाप कहे। इस वाक़े से ये भी पता चला। उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम और दिगर अंबिया का तस्करा अल्लाह ने कहा, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाह, कि अल्लाह ने इन लोगों के ऊपर इनाम किया। अब इनके बाद के लोगों का तस्करा किया गया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, कि इनके बाद कुछ ऐसे नाखलफ पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को तर्क किया, अल्लाह की मासियत की नाफरमानियाँ की। ऐसे लोग भी आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये नाफरमान लोगों का तस्करा कि जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों से ये दूर रहे, ऐसे लोगों का जिक्र किया गया। अब आइए उसके बाद दो तीन बातें सूरह ताहा बात को ख़त्म करते हैं कि सूरह ताहा में शुरुआत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला पैगम्बरी से नवाजता है, उसका ज़िक्र किया गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी को मदियन से लेकर के निकले तो बयान किया गया ठंडक थी या कुछ और कहा गया, तो गर्मी हासिल करने के लिए किसी चीज़ की तलब में थे और वो शमा वो माहौल भी वैसा था। चुनांचे
حضرت موسیٰ علیہ السلام دور جلتا ہوا آگ دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرو اور میں جاتا ہوں، گرمی حاصل کر لیتا ہوں اور گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ لے کر کے آ جاتا ہوں۔ تو قرآن نے بیان فرمایا اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا، کہ ٹھہر جاؤ یہیں پر بی بی محترمہ، اور میں کیا کرتا ہوں، آگ لے کر کے آتا ہوں۔ اس سے پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلو تو اپنی بیوی کو بولو کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھیا کہ آپ یہیں رکو، میں آتا ہوں آگ لے کر کے، یعنی خبر دے رہے ہیں، بیوی کو بتا رہے ہیں۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے، نقطہ یہ نکل رہا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر جائیں تو اہلیہ کو، گھر والوں کو کیا کریں، باخبر کر دیں میں یہاں جا رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ فونا بار بار لگائے آپ کہاں ہو، آپ جھوٹ بولتے رہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ خبر کر کے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اس آگ کے قریب گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا، یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ آپ مقدس وادی میں پہنچ چکے ہیں، آپ اپنے جوتوں کو نکال دیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا پیغمبر انبیاء بنی اسرائیل، اور آواز آ رہی ہے آگ سے، موسیٰ آپ نکال دے اپنی جوتیوں کو، اور وہ پتھریلی زمین، ٹھرتی ہوئی زمین، اور جوتی نکالیں گے حال کیا ہوگا، اور گرمی حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور مزید ٹھنڈک لگ جائے۔ پیر میں جب ٹھنڈک لگتی ہے تو انسان کی طبیعت بولو خراب ہو جاتی ہے، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، اور یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، سردی بہت زیادہ جلدی ہو جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے نکالا اور اس سے آگ سے آواز آئی، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو منتخب کر لیا، یعنی آپ کو نبوت دی گئی، اور اب میرے حکموں کو آپ بجا لائیں، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور تم نماز کو قائم کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبری ملی، اللہ کا حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ خدائی دعویٰ کر رہا، بڑا جابر و ظالم ہے۔ حضرت موسیٰ ڈرے۔ تین باتیں ہیں، ایک تو بیان کیا گیا کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، اب وہ بن اسرائیلی واقعہ ہے، لیکن بہرکیف لکنت کا ذکر ملتا ہے، صحیح طور سے اپنی بات کو رکھ نہیں سکتے تھے۔ دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا تھا، وہ ڈر ستایا تھا کہ اگر جاؤں گا تو فرعون تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تیسرا وہ بڑا جابر و ظالم تھا۔ تو یہ تین خوف تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار عالم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ میری زبان میں گرہیں ہیں، اے اللہ میں اپنی بات کو صحیح طور سے نہیں رکھ سکتا، اے اللہ میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان بنا، اور میرے معاملے میں میرے بھائی ہارون کو شریک کار بنا دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا خیر خواہ اس کائنات میں، اس جہان میں، اس دنیا کے اندر اپنے بھائی کے لیے کوئی اور نہیں۔ یعنی موسیٰ خود پیغمبر ہیں، اتنا بڑا اعجاز اور اتنی بڑی شرف سے اللہ نے نوازا، اور وہی منصب، وہی عہدہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سنی۔ اسی لیے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو بھی جو اپنے لیے پسند کرو، جو حدیث میں بیان کیا گیا، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کیے پیغمبر بنا دے، اللہ نے بنا دیا۔
تو جو اپنے لیے پسند کیا اپنے بھائی کے لیے پسند کیا۔ اس کے بعد واقعہ ہے فرعون کے پاس گئے، لمبی تفصیل ہے، اب یہاں پر نہ جا کر کے اب ایک بات بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے انسان دنیا میں روزی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کیا ہے؟ مارا مارا پھرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندے آجا، میں تیری روزی روٹی کو حل کر دوں گا۔ وہ کون سا مسئلہ ہے جانتے ہیں؟ بولو اللہ والو، ایک ہی چیز ہے، حیا علی الصلاۃ، آجا نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، آجا کامیابی کے لیے۔ یعنی نماز کے ذریعے اللہ نے رزق کا معاملہ حل فرمایا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بیان فرمایا ہے، کیا بیان کیا ہے کہ جو ہے حد تہذیب سے کمبخت نکل جاتا ہے، حد تہذیب سے کمبخت نکل جاتا ہے۔ ارے شہر میں آگ جو لگتے ہیں مکاں جلتے ہیں، اور اس پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے۔ یعنی اسی کے لیے آدمی دنیا میں حلال و حرام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے میرے بندے تو خود نمازی بن جا، نمازوں کا پابند ہو جا۔ پھر اللہ نے کہا اپنے گھر والوں کا بھی نماز کا پابند بنا دے۔ مولا کریم بیان فرما رہے ہیں، لا نسألک رزقا، اے میرے بندے کہ اللہ کہہ رہا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، بندے میں تمہیں روزی عطا فرماؤں گا، روزیاں دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب آدمی خود نماز کا پابند ہو جائے، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو نماز کا پابند بنا دے، تو اللہ کیا کرے گا؟ بولو، ہاں، روزی روٹی کا معاملہ بھی حل فرمائے گا۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم آپ سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہوں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری عبادتوں کو شرف قبولیت بخش مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ اے رب العالمین، ہم میں سے ہمارے وہ احباب جو روزی روٹی کے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں اے اللہ تو ہر بندے کی ہر جائز ناہیوں کو پورا فرما دے مولا۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا ہے، رب العالمین پاک پروردگار عالم تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے اے اللہ ہم تمام کے تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔